السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، پلاٹینم کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پہلے حصے میں میں نے اس کی کلیدی علامات کا ذکر کیا تھا، اس حصے میں اس کی علامات کا ذکر کرتے ہیں، بقیہ جو علامات رہ گئی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ دائیں جانب کی دعا کہ بائیں جانب کی دعا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ یہ بائیں جانب کی دعا، یعنی اس کی زیادہ تکلیفات جسموں کے بائیں جانب ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سرد مزاج ہے، یعنی سردی سے اس کی تکلیفات زیادہ تر بڑھتی ہے اور گرمی سے کم ہوتی ہے۔ یہ کام پسند ہوتے ہیں، خود نمائی یعنی اپنے آپ کو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف قسم کا حرکات کرتے ہیں۔ پلاٹینم مزاج کے لوگ شوخی مارنے والے ہوتے ہیں، یہ شوخیاں مارتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں، ان کو یہ ہاش سامش کی طرح جو ہے بے حیا ہوتے ہیں، سٹاف سگیری کی طرح بہت زیادہ حیا والے نہیں ہوتے بلکہ بے حیا ہوتے ہیں۔ طاقتور ہوتے ہیں، ان میں جمع کی جو طاقت ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے ساتھ سے مطمئن نہیں ہو پاتے، جس وجہ سے یہ غلط حرکات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بدتمیز ہوتے ہیں، باتونی ہوتے ہیں، معمولی سی باتوں سے حد درجہ کے حد تک میں سمجھتے ہیں، معمولی سی بات کو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی عزت کے خلاف یہ سمجھتے ہیں۔ یہ منافق ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، یہ جھوٹا رونا روتے ہیں۔ پل میں تولا پل میں ماشا، یعنی ان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، ایک پل میں غمگین ہوتے ہیں، دوسرے پل میں ہنسنے لگتے ہیں۔ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، آپس میں فقہ کی طرح کینہ ور ہوتے ہیں، یعنی دشمنی لگانے والے، نکتہ چین ہوتے ہیں، دوسرے کو نکتہ چینی کرنے والے، دوسرے کی ہر نقل و حرکت کو نوٹ کر کے اس میں غلطیاں نکالنے والے۔ قبل از وقت بلوغت اور مشترک کی عادت ان میں ہوتی ہے، یہ پہلے میں نے بیان کر دیا کہ اس پر کلیدی علامات میں اس میں ذکر کر دیا ہے۔ فحش گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، غصہ بار ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، موت کا ڈر ان میں ہوتا ہے، ارسانک ایلبم کی طرح، چھونے سے ذکیرت ہوتے ہیں، ان کو چھونا پسند نہیں ہوتا، کنجوس ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں، شدید ترین قبض اور گیس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دوائیوں کے بغیر ان کا پخانہ نہیں خارج ہوتا۔ یہ تقریباً 2 مریض میں نے دیکھے تھے، دونوں کے دوائیوں کے بغیر پخانہ خارج نہیں ہوتا تھا۔ دونوں کی کلیدی علامات ان میں نے مشاہدہ کی تھی پلاٹینم کی، جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، تو دونوں کی دعا میں نے پلاٹینم دی تھی، دونوں کو آرام آیا تھا الحمدللہ۔ یہ ویرل قسم کے روگ ہوتے ہیں، یہ ایک تصویر میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا اپنے کامل ہومیوپیتھک کلینک کے پیج کے اوپر، وہاں پر ایک تصویر اپلوڈ کر دوں گا پلاٹینم کی، جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ پلاٹینم کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ویلن قسم کے ہوتے ہیں، ہیرو نہیں ہوتے، ہاش سامس کی طرح اور ناٹک ایسڈ کی طرح میں بری صفات زیادہ ہوتی ہیں۔ بند کمرے سے نفرت کرتے ہیں، جسم میں تشنج اور کھنچاؤ وغیرہ میں پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات پیٹ میں کھنچاؤ پایا جاتا ہے، عورت ہو تو اس کے رحم میں کھنچاؤ پایا جاتا ہے، جس سے وہ ورم بن سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کو قتل کرنے کا جذبہ، یہ بھی ایک کلیدی علامت ہے جو رہ گئی تھی، پیچھے 3 علامتیں بیان کی، چوتھی اس علامت کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، اس کو بھی آپ کلیدی علامت میں شامل کریں کہ پلاٹینم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اپنے پیاروں کو قتل کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے نیشنل لیڈر نے ایک کیس کو حل کیا تھا۔ مثلا عورت اپنے بچے کو یا اپنے شوہر کو قتل کرنے کا جذبہ رہتی ہے، اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ ان سے وہ پیار کرتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک کلیدی علامت ہے، کل 4 کلیدی علامات ہوگی بلکہ 5 ہوگی ہیں۔ آرسینک اور پلاٹینم کی دوستی خوب جمتی ہے، یہ دونوں دوست ہوتے ہیں، آرسینک اور پلاٹینم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ ہاش سامس آرسینک کے قریب تر دعا بنتی ہے، یہ جو پلاٹینم ہے ہاش سامس اور آرسینک علم کے قریب تر دعا بنتی ہے۔ یہ ہر قد کے ہوتے، چھوٹے ہوتے، چھوٹے قد کے، درمیان قد کے، بڑے قد کے، موٹے بھی ہوتے، پتلے بھی ہوتے، مگر زیادہ تر میں نے پتلے دیکھے ہیں۔ یہ سخت جسم والے ہوتے ہیں، یہ عموماً بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔
आर्सेनिक एल्बम सिलिशिया नाइट्रिक एसिड हाइसामसाना कार्डियम बराटा कार्ब लेक्सिस नक्स वोमिका की तरह ये बड़ी बड़ी पोस्टों पर फाइज होते हैं। प्लाटिनम उमूमन आपने फिल्मों में जो देखे होंगे जो विलन किस्म के लोग उनमें अक्सर प्लाटिनम भी होते हैं। अगलामबाजी और जना इनमें मेडोनियम नाइट्रिक एसिड की तरह पाया जाता है। इसको मैंने शुरू में बयान कर दिया, इनमें जमा की ताकत ज़्यादा होती है और ये अपने साथ से मुतमिन नहीं हो पाते, जिस वजह से ये गलत हरकत में पड़ जाते हैं, गलामबाजी और जनाकारी में और मुश्तनी में, अंगिश जनी में। इसमें इनमें प्लाटिनम ये तो दवाई अलामात, कुछ दूसरी अलामात बीच में जिक्र कर देते हैं। रेंगने का एहसास और सुन होने का एहसास और ससराहट भी इसमें पाई जाती है और चीज़ें अपने कद से छोटी दिखाई देना, ये भी एक केस की कलीदी अलामत है कि एक केस जिसमें औरत को चीज़ें अपने कद से छोटी मालूम होती थी वो प्लाटिनम से हल हुआ था। ये भी इसके गुरूर की एक अलामत है। इसकी आंख में कुछ होता है जिस वजह से इसको हर एक चीज़ अपने कद से छोटी मालूम होती है। बहरहाल ये भी एक कलीदी अलामत है। कुल 5 कलीदी अलामत होगी, 3 शुरू में जिक्र कर दी और 2 बीच में आ गई हैं। चीज़ें अपने कद से छोटी दिखाई देना। आगे शहवानी जुनून, जमा की हद से ज़्यादा खास दीवानगी तक पहुँच जाए, ये भी एक अलामत है जो उन्होंने एलन की नोट में जिक्र की है। बाकी आगे आखिर में इसकी कमी से ज्यादा बयान करते हैं। दरमियान में एक चीज़ याद रखें कि मरीज की बीमारी कोई भी हो, अगर उसका मजाज प्लाटिनम से मिलता जुलता है तो ये प्लाटिनम दवा से उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने देखा है, बेशुमार मुशाहदा भी किया है। बीमारी कोई भी हो, अगर मरीज का मजाज दवा से मिल जाता है तो उस दवा से उसको बीमारी से शिफा मिल जाती है। बहरहाल कमी ज्यादा अलामात छूने से, दबाने से, रोज़ा रखने से, हैज के दौरान आराम करने से, बैठने से, खड़े होने से, पीछे की तरफ झुकने से बढ़ती हैं। गर्म कमरे में अलामात बढ़ती हैं। रात को शाम को तकलीफात में इजाफा होता है। जागने पर दर्द सा शुरू होता है। खुली हवा में कमी होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार है कि 200 पेटेंट्स में अगर इस्तेमाल करना है तो फिर इसकी 14 खुराक इस्तेमाल करनी है। हर 7 दिन के बाद 1 खुराक, 1 डोज यानी 1 कतरा, कुल 14 कतरे। अगर 1 में इस्तेमाल करें, 1 में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। हर 1 माह के बाद 1 डोज, कुल 4 डोजें देनी है। अगर 10 में इस्तेमाल करें तो 10 में 1 डोज ही काफ़ी होती है। इसकी हाई पोटेंसी 1 सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोटेंसी, ये मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ 1। इसको 1 में देना चाहिए, 200 में और देना मुनासिब नहीं है। पल्सटीना और काल्चिकम जो है इससे दवा के असर को ज़ाहिर करते हैं, प्लाटिनम के असर को ज़ाहिर करते हैं। प्लेडियम इसकी मुआविन दवा है। बेलेडोना, अग्नेशिया, लाइकोस्टॉक्स, सीपिया वैरायटी में इसकी मुआफ़ की दवा है, इसमें मदद करती है इसके केस में। तो ये तो था दोस्तों हमारा दूसरा हिस्सा प्लाटिनम का, ये मुकम्मल हो चुका है। पहला हिस्सा भी सुने जिसमें किलिदी अलामत का जिक्र किया, ये दूसरा हिस्सा भी सुने। अल्लाह ताला मेरा और आपको हामी नासर मुझे और आपको दुनिया और आखिरत में तरक्की कामयाबी अता फरमाए और हमें एक रास्ते का होम्योपैथ डॉक्टर बनाए और होम्योपैथ का नाम रोशन करे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।